شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے موقع دیا. جناب ڈپٹی اسپیکر, آپ کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ کرونا وائرس کا جس کا پوری دنیا اور پاکستان بھی شکار ہے, یہ جنوری میں چائنا میں شروع ہوا. ہمارے لیے اہم بات یہ کہ جب تک یہ ہمارے تک پہنچا اور 26 فروری کو پہلا کیس پاکستان میں ڈسکور ہوا, ہمارے پاس کچھ ہفتے تھے اس حکومت کے پاس کہ وہ منصوبہ بندی کی جاتی, پیش بندی کی جاتی, جس کے ذریعے ہم اس سے بچ سکتے تھے. معاملہ چلا. جناب ڈپٹی اسپیکر, 9 کام کرنے والے تھے اس حکومت کے پاس اہم, جن کے ذریعے ہم نے کورونا سے لڑنا شروع کرنا تھا. سب سے پہلا کام تھا بارڈر کنٹرول. پاکستان کی سرحدوں کو استعمال کرنا تھا اس چیز سے روکنے کے لیے کہ اگر انفیکٹڈ لوگ آ رہے ہیں تو یا انہیں پراپر کوارنٹین کریں, ان کا کوئی انتظام کریں, ان کو ٹریس کریں. تافتان میں بھی اور پاکستان کے تمام جو ایئرپورٹس ہیں, سی بارڈرز ہیں, وہاں یہ حکومت پاکستان کے بارڈرز کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی. میری امید تھی, ہمیشہ خوش فہمی رہتی ہے کہ وزیر داخلہ یہاں آ کر بتائیں گے کہ پاکستان کے بارڈرز پر کیا ہوا, کیونکہ جناب اسپیکر جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی ہے وہ ایگزیکٹو کا ادارہ ہے. اٹ از این انسٹیٹیوشن آف دی ایگزیکٹو برانچ. پارلیمان اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتی. پارلیمان تو ان وزراء کو ریکگنائز کرتی ہے جو یہاں موجود ہیں, پاکستان کے عوام کو جواب دے ہیں. لیکن یہاں وزیر داخلہ صاحب تشریف نہیں لائے یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کے بارڈرز پر کیا ہوا, پاکستان کے ایئرپورٹس پر کیا ہوا, اور یہ وائرس پاکستان کے اندر کیسے آیا. اور تافتان کی جو کہانی ہے وہ کبھی باہر آئے گی کہ کس قسم کی قاتلانہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا تافتان پہ, جس کا نتیجہ ویسے بھی وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہے, لیکن اگر وہاں کنٹرول ہو جاتا تو یہاں آغاز ہونے میں شاید کچھ اور دیر لگ جاتی, ہمیں کچھ اور موقع مل جاتا. لیکن حکومت اس میں ناکام ہوئی پاکستان کے بارڈرز کو کنٹرول کرنے میں. دوسرا کام جو کرنا تھا, وچ از ٹو پروٹیکٹ دا پروٹیکٹرز, کہ ہمارے جو محافظ ہیں, اور کورونا میں ہمارے محافظ پاکستان کے ڈاکٹر ہیں, پاکستان کی نرسیں ہیں, پاکستان کا پیرا میڈیکل سٹاف ہے, ہسپتالوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں. کیا یہ حکومت ان محافظوں کو کی حفاظت کرنے میں کیا نتیجہ ہے؟ مکمل ناکامی. اور جب ڈاکٹروں نے پروٹیسٹ کیا جناب اسپیکر, اور کراچی سے لے کر پشاور تک پروٹیسٹ ہوئے ہیں, اور حکومت کا جواب کیا تھا؟ ڈاکٹروں کو ڈنڈے مارے گئے, ان کو حوالات میں راتیں گزارنی پڑی. پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پھر بھی نہیں آیا, اور بڑے عرصے کے بعد سہک سہک کر کچھ ہمیں انتظام ہوا. یہاں تک کہ جب شہباز شریف صاحب تشریف لائے 23 مارچ کو, تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ 10,000 پی پی کٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کی, پورے پنجاب میں بھیجی, پھر دوبارہ بھیجی کہ بھئی جہاں نہیں کچھ پہنچ رہا تو کچھ تو پہنچے. لیکن آج تک بھی جناب ڈپٹی اسپیکر یہ بات حقیقت ہے بشمول اسلام آباد کہ دس گورنمنٹ ہیز فیلڈ ٹو پروٹیکٹ آور پروٹیکٹرز. ہمارے محافظوں کو کورونا کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے. ہم سب نے اس خاتون ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی ہے جو اسلام آباد میں جو بین ڈال رہی ہے کہ مجھے کورونا ہے, خدا کے لیے مجھے کس طریقے سے بچائیں. تو محافظوں کی حفاظت میں یہ ناکام ہوئے. تیسرا جو کام تھا, جو سب سے اہم معاملہ ہے ان 9 ایشوز میں, وہ ہے ٹیسٹنگ. اور ٹیسٹنگ کا ایشو یہ ہے کہ WHO کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں انہوں نے 16 مارچ کو یہ کہا کہ وہ حکومتیں جو ٹیسٹنگ نہیں کر رہی وسیع بنیاد پر, اور میں ان کے الفاظ دہرا دیتا ہوں, they are trying to fight a fire blindfolded. وہ اندھے ہو کر آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور شمار جوان میں رکھے بھی گئے کہ پاکستان میں ٹیسٹنگ کی ہم وہ شرح حاصل ہی نہیں کر پائے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہو سکے کہ پاکستان میں وائرس پھیلا کتنا ہے. اور آج تک بھی میں بڑے دکھ سے عرض کروں گا اس حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان میں کتنا کرونا ہے.
اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مختلف صوبوں میں بہت وائڈ ویریشنز آ رہی ہیں ڈیتھ ریٹس میں. سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں 8% ہے تو کہیں 1.7% ہے. ہمیں نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے. کیا یہ 8% سچ ہے یا 1.7% سچ ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. تو لہذا یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے ڈیٹا کی بنیاد پر پالیسی بن رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس لیول کی ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوئی. اور ٹیسٹنگ میں کیا سٹینڈرڈ ہے WHO کا؟ 15,000 لوگوں کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے پر ملین پاپولیشن، اور ابھی غالباً ہم 1000 تک بھی نہیں پہنچ پائے. میرا یہ خیال تھا کہ جو بھی صاحب یہاں تشریف لائیں گے، پہلی تو ایکسپیکٹیشن اور مطالبہ تھا کہ چونکہ صحت کا قلم دان وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے، وزیر اعظم کا فرض تھا کہ وہ آ کر 22 کروڑ عوام کو اس ایوان کھڑے ہو کر بتاتے کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے، ہماری ٹیسٹنگ ریشو کیا ہے، اور اس وقت ہم کس طرح آگے جا رہے ہیں. وزیر خارجہ کو یہ کام سونپا گا، انہوں نے نہیں بتایا ہماری پر ملین ٹیسٹنگ ریشو کیا ہے. اور اس کے بعد اگلا جو معاملہ تھا، صراحت سے ابلاغ کرنا تھا، کلیئر کمیونیکیشن کرنی تھی قوم کے ساتھ. اور مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ اس ایوان کے قائد وزیر اعظم کی طرف سے صرف کنفیوژن پھیلایا گیا ہے. اور جس طرح لاک ڈاؤن کے اوپر انہوں نے ایک عجیب کھیل کھیلا اس قوم کے ساتھ، آج تک ہم حیران ہیں. اور یہ ان کا جملہ تاریخ میں لکھا جائے گا اور لکھا جانا چاہیے کہ اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کروایا. وہ کون اشرافیہ ہے جو وزیر اعظم کو بلڈوز کر کے لاک ڈاؤن کروا گئی ان سے؟ اور اگر وہ ایگری نہیں کرتے تھے تو پھر ان کی مرضی کے بغیر اس ملک میں لاک ڈاؤن کیسے ہوا؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے تھا، لیکن چونکہ وزیر اعظم تشریف نہیں لاتے، ہمیں ان کا جواب نہیں ملا. تو وہ جو کلیئر سینس دینی تھی کہ بھئی کیا کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا ایک حصہ یہ تھا. اور آج بھی یہ حکومت یہ کرنے میں ناکام ہے کہ ہمیں کوئی میٹرک دیں، ہمیں کوئی نمبر دیں کہ بھئی اتنا ٹرانسمیشن ریشو ہوگا تو پھر ہم لاک ڈاؤن نرم کریں گے، اتنا ٹرانسمیشن ریشو ہوگا تو ہم اسے کھول دیں گے. آج تک بھی وہ تمام فیصلے لاک ڈاؤن کرنے کے، اور لاک ڈاؤن کا حال یہ تھا جب یہ لگایا بھی گیا تھا فیض احمد فیض معذرت کے ساتھ، کہ وہ لاک ڈاؤن سارے ملک میں جس کا اثر نہ تھا، وہ لاک ڈاؤن انہیں بہت ناگوار گزرا ہے وزیر اعظم صاحب. کسی میٹرک کے بغیر وہ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، اور اب کسی میٹرک کے بغیر وہ لاک ڈاؤن کھول دیا گیا. اور آج تک ہمیں نہیں معلوم، جن ملکوں کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے. آنگلا مرکل جو چانسلر نے جرمنی کی، انہوں نے کلیئرلی انہوں نے کہا جی اگر 1.4 ریشو ہوگی تو ہم یہ کریں گے، 1.3 ٹرانسمیشن ریشو ہوگی ہم یہ کریں گے، اور 1.1 یا اس سے کم ہوئی پھر ہم کھولنا شروع کریں گے. ہمیں نہیں معلوم کس بنیاد پر فیصلے ہوئے ہیں. آج تک ہمارے پاس کوئی میٹرک نہیں ہے، اور اس میں بھی مکمل طور پر گورنمنٹ ناکام ہوئی ہے. اگلا کام یہ تھا کہ پورے ملک کو اکٹھا کرنا تھا، وفاق اور صوبوں کو اکٹھا کرنا تھا. ہم نے جو پرسوں وزیر خارجہ کی تقریر سنی، اس کا ایک لب لباب تھا، اور صوبوں کو کیا پیغام تھا؟ جاگتے رہنا، وفاقتے نہ رہنا. یہ ایسے ہے کہ وفاقی حکومت بیٹھ کر صوبوں کا تماشا دیکھ رہی ہے، کبھی اس کو بات کر رہے ہیں، کبھی اس پر بات کر رہے ہیں. وفاقی حکومت کہتی ہے جی وہ والی دکانیں کھول دیں، ہم اپنے صوبہ پنجاب میں جاتے ہیں تو اگلے دن پولیس آ کے وہ دکانیں بند کروا رہی. کچھ معلوم نہیں ہے کیا ہوا. اور یہ کام تھا کنسنسس پیدا کرنے کا پورے صوبوں میں، ان کو ساتھ لے کر چلنے کا، جس میں یہ حکومت آج تک ناکام ہے. 2 مہینے ہو گئے. چھٹا جو کام تھا بڑا سادہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے کہ وفاق جو یوٹیلٹی سٹور چلاتا ہے ان کو سٹاک بھی کرنا تھا. یوٹیلٹی سٹور خالی پڑے ہیں، چند چیزیں ہیں، نہیں وہ پارلیمنٹ لاج والا ہوگا، اس میں شاید کچھ چیزیں پڑی ہوں گی. کیا کی ضرورت ہے عوام کو، وہ یوٹیلٹی سٹور آج تک سٹاک نہیں ہو سکے. آیا ہے سٹاک، چند گھنٹے رہا پھر غائب ہو گیا. اور اس کی آگے جی اربوں پہ بھی آ جاتے ہیں، اس پہ بھی بات کرنی ہے. جو اہم ترین معاملہ ٹیسٹنگ کے بعد ہے جناب اسپیکر، وہ یہ تھا جس کے لیے ہمیں بڑے دکھی دل دکھائے گئے ہیں، اور حقیقت ہے کہ ہم سب کو اس میں پریشان ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو دہاڑی دار لوگ ہیں، جو ڈیلی کام کرنے والے ہیں، ان کا کیا ہوگا. لیکن جناب اسپیکر، اگر آپ اور یہ ایوان میں جو
اس پر آپ غور کریں تو آج تک یہ حکومت کوئی سسٹم بنا نہیں پائی کہ ان دہاڑی دار مزدور جن کا نام لے کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان تک کیسے پہنچنا ہے. ان تک کوئی امداد نہیں پہنچی. امداد صرف وہ پہنچی ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ڈیٹا موجود تھا جہاں. اس کے علاوہ جو کروڑوں مزدور بیٹھا ہوا ہے اس کو اس تک پہنچنے کا, اس کو آرگنائز کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے, اور صرف ایک نظام بنایا گیا اور وہ سیاسی مذاق کیا گیا ٹائیگر فورس کے نام پر. بلدیاتی الیکشن جیتنے کا سازش کی گئی اور ابھی تک وہ فورس بھی کسی بھی طرح کسی بھی ملک میں ایک جگہ بھی دہاڑی دار مزدور تک نہیں پہنچ پائی. سسٹمیٹیکلی جو کام پاکستان کے عوام, پاکستان کے لوگ راشن بانٹ کر رہے ہیں, ابھی تک پاکستان کے دہاڑی دار مزدور سرکار سے کوئی چیز ان کو نہیں ملی. اگلا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ اکبر اللہ. 8واں کام یہ تھا حکومت کا کہ پاکستانی جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, جو پھنسے ہوئے ہیں, جو ملک واپس آنا چاہتے ہیں, ان کی جلد از جلد واپسی کا انتظام کیا جاتا. اس میں بھی حکومت یکسر ناکام ہوئی ہے. ہفتوں لگ جاتے ہیں. بہت کوئی وظیفے کیے ہوں گے کہ 8 ہفتے بعد امریکہ کی فلائٹ چلی گئی. ابھی تک لندن میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. مڈل ایسٹ میں بہت بڑی تعداد ہمارے پاکستانیوں کی جو وہاں کام کرتے ہیں پھنسی ہوئی ہے. لیکن حکومت کوئی باقاعدہ میکینزم, کوئی شیڈول ایشو کرنے میں ناکام ہے. اور وہ میں بہت سارے اراکین اسمبلی ہیں جن کو ان کے فون آتے ہیں. مجھے آئے ہیں, مجھے چائنا سے فون آئے ہیں, مجھے انگلستان سے فون آئے ہیں, مجھے دبئی اور سعودی عرب سے تو بے تحاشا فون آئے ہیں کہ جی ہم کیا کریں, ہم پھنس گئے. اور یہاں درست طور پہ کہا گیا کہ پی آئی اے ان سے زیادہ کرایہ وصول کر رہی ہے اور ان تک پہنچنے کا, پی آئی اے تک پہنچنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. دبئی میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ اپنے پاکستان کاؤنسلیٹ جاتے ہیں تو انہیں کاؤنسلیٹ بند ملتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں فون کریں, آن لائن جائیں. مزدور آن لائن نہیں ہے جناب اسپیکر, اور 300 ریال جب فالتو لیتے ہیں آپ فی ٹکٹ کے, تو یہ وہ غریب ہیں جن کے لیے آپ کا دل ٹوٹتا ہے. حکومت کا کانڈکٹ اس معاملے میں بھی بالکل ناکام ہے. آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ 9واں جو حکومت کی ڈیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی آنے والی جو معاشی صورتحال ہے, ایک تو اس کی یہ بھی مجھے خوش فہمی رہتی ہے جناب اسپیکر, پتہ نہیں کیوں, حالانکہ بڑی مار کھا لی ہے, کہ وزیر خزانہ آ کر یہاں کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ایوان کو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے بارے میں. کیا ایفیکٹ آیا ہے, جو 1.4 ارب ڈالر کا آپ نے قرضہ لیا آئی ایم ایف سے, وہ آپ کدھر خرچ کر رہے ہیں. جو دوسرے قرضے آپ کے جو ہیں وہ ڈیفر ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. کوئی حکومت کی طرف سے انفارمیشن نہیں ہے, نہ اس ایوان کو نہ پاکستان کو. اور یہ سوال رہے گا کہ وہ جس 1200 ارب کا پیکج آپ کہتے تھے آپ نے دیا ہے, ایکچوئل ریلیف اس میں سے 400 ارب روپے, اور وہ نہیں پتا کدھر, ابھی تک کس کو ڈسپینس ہوا ہے. تو یہ بات اکاؤنٹیبلٹی کی یہ نہیں ہے کہ جی ہم ان پر کوئی کرمنل کیس کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے منتخب نمائندوں کو, جن میں میرے ٹریجری بینچز کے بھائی اور بہنیں بھی شامل ہیں, ان کو بتائیں آگے کہ حکومت نے کیا پیش بندی کی ہے, یا جو آنے والا ڈیپ ڈپریشن ہے اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر آ کر اعتراف بھی کریں کہ کرونا سے پہلے بھی پاکستان کی معیشت کا یہ حکومت بیڑا غرق کر چکی تھی. اس سے پہلے ہی جو گروتھ ریٹ تھا ایکسپیکٹڈ, جب فیبرری کے نمبرز آئے, وہ 2% سے کم تھا جی ڈی پی گروتھ ریٹ. اب وزیر خزانہ نے پرسوں فرمایا ٹی وی پہ کہ جی -1.5 ہوگا. 1952 کے بعد پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سکڑنے جا رہی, پر اس کا کوئی تفصیلی ہمیں آیا پلان, یہاں کوئی پلان نہیں آیا. تو لہذا ہم سب ہوا میں ہیں کہ ایک طرف ایک آفت آئی ہوئی ہے, لوگ جو گھروں سے نکلتے ہیں انہیں حکومت کہیں نظر نہیں آتی, اور ہم جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں جب یہاں آ کے جاننا چاہتے ہیں تو یہاں سے کیا ہوتا ہے. جناب اسپیکر, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو اوپننگ سپیچ کی گئی اس نے پاکستان کے صوبوں پر الزامات لگائے, اور پہلے منٹ سے ہی یہاں ماحول جو ہے وہ تلخ ہو گیا. ہم تلخی کیوں کریں جب ہم سب کے اوپر بغیر کسی پارٹی کے, بغیر کسی نسل کے, رنگ کے, زبان کے, کرونا سب کے اوپر آیا ہوا ہے.
لیکن گورنمنٹ کے پاس ایک موقع تھا پاکستان کو یونیفائی کرنے کا، لیکن کیا کریں، وزیر اعظم کی انا ان کے آڑے آ جاتی، وہ کنسنسس نہیں کرنا چاہتے. اور میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ فروری 2019 میں ہندوستان نے پاکستان پر میزائل تانے ہوئے تھے، تب بھی وزیر اعظم نے آ کے اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملایا. کورونا میں پھر موقع ملا، پھر نہیں ملایا. تو کنسنسس کریٹ کیے بغیر، اکنامک پلاننگ دیے بغیر ہم، جناب اسپیکر، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ آج کا جو سو کالڈ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے وہ نہ سمارٹ ہے نہ لاک ڈاؤن ہے، وہ ایک ڈھکوسلا ہے. اور جب وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ جی اگر خراب لوگوں نے بہیو نہ کیا تو ہم پھر لاک ڈاؤن لگا دیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا جناب اسپیکر. تو یہاں ایک ایسی حکومت ہمارے سامنے ہے جو مسلسل تیسرے پبلک ہیلتھ چیلنج میں ناکام ہوئی. پہلا چیلنج جس کا ذکر کیا گیا میں کہہ دیتا ہوں، پولیو کا چیلنج. مسلم لیگ نون 8 کیسز چھوڑ کر گئی تھی، آج 250 سے تجاوز ہو گئے، کیونکہ ایک نااہل اور کرپٹ شخص کو لگایا گیا اس کا ہیڈ. تو پولیو میں جہاں پاکستان قریب جا رہا تھا پولیو ختم کرنے کے، اب پھر اس میں جو ہے دوبارہ ڈینجر زون میں چلا گیا. جی میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی دوسرا ایشو، جی آخری منٹ ہے آپ کا. جی دوسرا ایشو مکمل کریں. جو تھا ڈینگی سے لڑنا تھا، لیکن ڈینگی سے لڑنے کی کہ جی ٹھنڈ آنے دے تو خود ہی ختم ہو جائے گا، لوگوں کو مرنے دیں. اور ابھی جس کی بات ہو رہی ہے جناب اسپیکر، جس میں اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور ہرڈ امیونٹی یہ دھوکے ہیں، یہ کہنے کے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کو کورونا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. ہرڈ امیونٹی مینز آپ نے پاکستان کے عوام کو کورونا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب ہے آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور وفاقی حکومت بیٹھ کر سوائے بیانات جاری کرنے کے. اور اگر کوئی کام کر رہی ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، یہ حکومت کے لیے کہہ رہا ہوں. عمل داخل کر غافل، اگر کوئی دفتر میں ہے تو بتاتے نا آپ نے کیا کیا، کیا عمل کیا ہے. صفر عمل ہے. اور نتیجہ یہ ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کہ پاکستان میں ہر روز کورونا کی انفیکشنز بڑھ رہی ہیں، اموات بڑھ رہی ہیں، کورونا کنٹرول نہیں ہو رہا. پھر لاک ڈاؤن کیسے کھل گیا؟ سجیشن میں دے رہا ہوں. اور حالات یہ ہیں، شیکسپیئر نے کہا تھا alas poor country almost afraid to know itself when sighs and groans and shrieks rend the air where violent sorrow reigns across the land. وزیر اعظم نے اپنے مخمصہ اور تذبذب اور تعصب کے مندر پر پاکستانیوں کی بلی چڑھا دی، اور ہم دیکھ رہے ہیں. سجیشن یہ ہے میرے بھائی، میں پھر میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت دیتا ہوں. سجیشن یہ ہے، ابھی بھی موقع ہے پاکستان کی میپنگ کرنی ہے، یونین کاؤنسل وائز میپنگ کرنی ہے، گرین یلو ریڈ میپنگ کرنی ہے. اس کے لیے ڈیٹا چاہیے، اس کے لیے رینڈم ٹیسٹنگ چاہیے. اس تک پہنچنے کے لیے جو مدد کرنی ہے، یہ عوام متحد ہوگا آپ کے ساتھ. لیکن آپ ہمیں کیا سناتے ہیں کہ 18ویں ترمیم پرابلم ہے. کل یہ ابھی سوال اٹھے گا کہ کابینہ نے کون سی ترامیم کی ہیں الیکشن لاز میں، ہم جاننا چاہیں گے. کرونا ترجیح نہیں ہے، 18ویں ترمیم ترجیح ہے، NFC ترجیح ہے، الیکشن لاز میں ترمیم ترجیح ہے. پاکستانیوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور حکومت، مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا، ایک بڑا قاتلانہ تماشا دیکھ رہی ہے. پاکستان پائندہ باد. شکریہ جی.